اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسٹ پوری سنیا کرو تاکہ تساں کی اس گلا نہیں سمجھ اچھا ہے کہ مولوی صاحب کے فرما رہے ہیں۔ دین کی روح کو سمجھنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ انسان کو یہ دین کیوں دیا گیا اور اس کے لیے یہ کیوں پسند کیا گیا۔ دین اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، یہ ایک پسندیدہ مذہب ہے۔ انسان کی عبادت کرنے کا، انسان کے رہن سہن کا، یہ یعنی کہ انسان کو ایک قانون دیتا گیا کہ اس کے مطابق تو عبادت کرنی ہے، اس کے مطابق تو زندگی گزارنی ہے۔ اصل اسلام کا یہ مقصد ہے۔ اس روح کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ کی کتاب ہے، حدیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی پوری شرح بیان کر دی ہے۔ سمجھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم کو پیدا اللہ نے کیا اور اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کم و بیش اس مخلوق کے اندر کہ میرا متعارف کراؤ، یعنی میری توحید بیان کرو۔ تو نبی یہ کام سر انجام دے کر اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو اس کی روح کو سمجھنے کے لیے سب سے جو پہلا جز ہے وہ جز ہے کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ مانگنا مطلب دعا کرنا، صرف اللہ سے دعا کرنا، وہی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ دن رات جاگ رہا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، یعنی کہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ انسان جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، ولی اللہ ہو، کسی بھی مرتبے پر ہو، وہ سو جاتا ہے۔ جب سو جاتا ہے، سویا اور مویا ایک برابر ہے، مگر اللہ رب العزت جاگ رہا ہے۔ ہر چیز اس کی نظر میں ہے، کوئی ذرے برابر بھی اس کی نظر سے بچا ہوا نہیں ہے۔ مشرق میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مغرب میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، شمال میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جنوب میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو بھی چیز ہے اس روئے زمین کے اندر، آسمان کے اندر، ایک ہی بار اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چوٹی پر اللہ کی نظر ہے اور سمندر میں مچھلی ہے تو اس پر اللہ کی نظر نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ پاک، ہر چیز سے پاک۔ تو تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، چاہے جاندار ہے، چاہے بے جاندار ہے، چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے پرندے ہیں، چاہے چرندے ہیں، چاہے کیڑے ہیں، چاہے مکوڑے ہیں۔
تمام مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، جس میں زیادہ عبادت کا تذکرہ انسان کا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، تمام مخلوق سے افضل پیدا فرمایا۔ تو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ میرے ساتھ شرک نہ کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، روزے رکھو۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے، اس کا رسول حکم دے رہا ہے۔ تو فالتو کاموں میں ہم نے پڑنا نہیں ہے۔ جس وقت انسان فالتو چیزوں میں پڑ جائے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا تقوی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی عبادت کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ شش و پنج میں پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جا رہا ہے راستے میں، تو راستہ گزر رہا ہے، تو جب آگے سے 3 راستے آ جاتے ہیں یا 2 راستے آ جاتے ہیں تو وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں رہتی کہ وہ کس راستے پر چلے۔ یعنی کہ جب انسان فالتو سوچنا شروع کر دے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، وہی اسی نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہمیں عزت، وہی ہمیں ذلت دے گا۔ جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ اس نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، یعنی کہ نماز پڑھو، تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح پڑھیں، یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہم ہاتھ باندھ کر پڑھیں، ہاتھ ناف کے نیچے رکھیں یا ہاتھ سینے پر رکھیں، آمین اونچی کہیں یا مندری کہیں، زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، آمین۔ یہ ہم نے نہیں سوچنا ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے ہے۔ ہم نے اور کسی کی بات نہیں ماننی ہے، ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا اس طرح روزہ رکھو، ہم کو چاہیے کہ ہم اسی طرح روزہ رکھیں۔ جس طرح انہوں نے ہمیں حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح نماز پڑھو، ہم اس طرح نماز پڑھیں گے۔ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ آپ حج کرو، جس طرح انہوں نے ہمیں حج کا طریقہ بتایا، ہم اسی طرح حج کریں گے۔ جس طرح انہوں نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی طرح ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اصل میں یہ سارا دین ہے۔ جب ہم فالتو لوگوں کی باتوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیں، ان کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے، تو پھر ہم گمراہ ہوں گے۔ اگر ہم قرآن کو اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم گمراہی اس وقت انسان ہوتا ہے جب اللہ کا اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کے آسرے پر چلا جاتا ہے۔ ہم جس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ گمراہ ہے یا صحیح ہے، وہ بخشا جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، وہ اچھا ہے یا برا ہے، دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ ہمارا صرف مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ فالتو کاموں کے لیے ہم نہیں بنے۔ فالتو جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نہ حکم دیا، نہ اس کے رسول نے دیا۔ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، 5 ارکان اسلامی ارکان ہیں، ان کی پابندی کریں۔ ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، بس فالتو کام ہمیں کرنے نہیں چاہیے۔
یہ جو ہم نے اپنا ستیہ ناش کیا ہے یہ فالتو کام کر کے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔